سے اسباب ہلاکت دے، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دے۔ وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میں خانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، چھوڑی نہیں غیروں نے کوئی ناؤ کے تشنا، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی درد ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ جب قائد محترم نے یہ اشعار پڑھے تھے کوئی 6-7-8 سال پہلے کی بات ہے، تو ان کے چہرے پہ ایک کرب تھا۔ اب جن جن لوگوں نے یہ اشعار ان کے سنے تھے ان کو ان کے چہرے کا وہ کرب محسوس ہوا ہوگا۔ آپ نے کبھی مولانا کو شکوہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہ اپنوں کا شکوہ کیا نہ غیروں کا شکوہ کیا، اور جتنا میڈیا ٹرائل اس شخص کا کیا گیا شاید ہی کسی شخص کا اس قدر شدید میڈیا ٹرائل کیا گیا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب ایک فرشتے ہیں، کوئی نبیوں کے درجے والے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ان کو ایک انسان سمجھتے ہیں، ایک نیک انسان سمجھتے ہیں، اور علماء حق کا قائد سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے، میرے سے چھوٹے یا ایون کافی بڑے لوگ بھی اب تو اس مسئلے کا شکار ہو گئے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف نے شائستگی ختم کر دی ہماری سیاست میں۔ ہمیں اختلاف رائے کا جو سلیقہ تھا وہ ہمارے سے چھین لیا، اختلاف رائے کا نام گالی رکھ دیا، مخالف کا نام ذلیل رکھ دیا، شیطان رکھ دیا، کمینہ رکھ دیا۔ یہ چیزیں نہیں تھیں پہلے، اگر تھیں بھی تو کسی کم درجے کی سطح پر ہوتی تھی، اور اب بڑی شدید ہوتی گئی، اور اتنی شدید ہو گئی کہ گالی ہی رہ گئی سیاست میں۔ تو آج بڑا اچھا لگا ادھر آ کے کہ مولانا صاحب نے، مولانا دین بھائی نے کافی نوجوانوں کو ادھر بلایا ہوا، تو نوجوانوں سے ہی 2 چیزیں ہیں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اپنی زندگی کی منزل کا تعین کریں۔ منزل کے بغیر جو زندگی گزارتے ہیں نا وہ جانور ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے۔ جانور کی زندگی کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن جو انسان ہے اس کی زندگی کا لازمی مقصد ہونا چاہیے کوئی، تو با مقصد زندگی گزاریں۔ آپ کچھ چیزوں سے باہر آئیں۔ دیکھیں ہر چیز ہونی چاہیے۔ میں یونیورسٹی میں بیسیکلی پڑھاتا ہوں تو ادھر بھی میں یہی بات کرتا ہوں تو اپنے طلباء سے 2-3 چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ۔ میں یونیورسٹی میں بات کرتا ہوتا ہوں تو لڑکوں کو تو پھر بھی کسی حد تک تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا، قادیانیت ہے کیا۔ اور ذمہ داری تو معذرت کے ساتھ ان لوگوں کی تھی جو کہ شاید اس طریقے سے پوری نہیں ہوئی، دیر ابھی نہیں ہوئی۔ ہماری یونیورسٹی میں 6 بچے قادیانی ہو رہے تھے، تو بائی چانس یہ ہوا کہ ان کی کسی مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو ان مولانا صاحب نے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جو بھی تھے وہ، تو ختم نبوت کا مسئلہ بہتر انداز میں ان کو سکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس راستے پہ جانے سے بچ گئے۔ تو ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے علماء کرام، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، اور آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ مولوی کو صرف نکاح اور جنازے پڑھانے تک محدود نہ کریں، اس کو سنیں، اس سے سیکھیں، خود عالم اور مفتی نہ بن جائیں۔ دیکھیں ہر چیز کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو آپ کے لیے دین سیکھنے کی اسپیشلائزیشن انہی لوگوں کے پاس ہیں۔ میں بحیثیت جمعیت امہ اسلام کا ورکر اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے سے کمیاں بھی ہوئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، اور ہم میں خامیاں بھی ہیں،
لیکن آپ چیچا وطنی کے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پہلے مفتی عثمان صاحب میسر تھے اور اس کے بعد آپ مولانا عادل صاحب آپ کو میسر ہیں. تو نوجوان نسل کے لیے میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ سے گزری تو بڑا ان کا احترام اور محبت ان کے لیے پائی جاتی تھی مفتی عثمان صاحب کے لیے اس شہر میں. تو آپ لوگ اپنے آپ کو اب مولانا عادل صاحب سے جوڑیں, ان کے ساتھ منسلک ہوں. یہ آپ کو انشاءاللہ کہہ لیں بے عزت نہیں کریں گے, آپ کو عزت دیں گے, آپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے, آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اور آپ لوگوں کے کرنے کا کام پہلی بات تو یہی کہ اپنی منزلوں کا تعین کریں, اپنے گولز سیٹ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, کہاں کو چلنا ہے. اور علماء کے ساتھ ضرور جڑیں. میں کوئی مولوی نہیں ہوں, نہ ہی کوئی, لیکن اس کے باوجود آپ علماء کے ساتھ خود کو جوڑیں. جب آپ علماء کے ساتھ خود کو جوڑیں گے تو آپ کو کچھ چیزوں میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی, راحت نصیب ہوگی. اپنی منزل کا تعین کرنے, دیکھیں ہم نے زندگی کی دنیا میں آئے اور گزار کے چلے گئے. نوجوان نسل کا مسئلہ کیا ہے, پب جی سے باہر ہی نہیں آ رہے. صبح پب جی, شام پب جی, رات کو پب جی. پب جی کے بعد سوئے تو پھر فون کے اوپر کال شروع ہو گئی, وہ صبح تک کال چل رہی ہوتی ہے. اب وہ جو کال ختم ہوتی ہے تو پھر آپ نے اٹھنا ہے 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے. آپ اپنا دن گزار چکے ہیں. نہ تعلیم میں کسی قسم کی قابلیت پیدا ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز میں کسی بھی قسم کی قابلیت پیدا ہوتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی نسل تیار ہوتی جا رہی ہے جن کو نہ اپنے مسلک کا پتہ, نہ اپنے مذہب کا پتہ ہو, اور نہ ہی جن کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کا پتہ. دیکھیں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو ویسے بن جائیں مکمل طور پہ, یا پھر ایسے بن جائیں مکمل طور پہ. اور اگر آپ نے ایسا بننا ہے مکمل طور پہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی منزلوں کا تعین کریں, اپنے نظریات کو مضبوط کریں. یہ کیا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور سب لوگ اس بتی کے پیچھے چل پڑے. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد کرتے رہے. آج اگر آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر خان صاحب سارے لوٹوں کو ملا کے اچھے ہیں تو چند لوٹوں کے ساتھ باقیوں کو بھی اچھا رہ رہے ہیں. میری رائے ذاتی طور پہ یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کا جو گند تھا نا وہ اکٹھا ہو کے ایک پارٹی میں آ گیا. ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں, یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کی جو جماعتیں ہیں نہیں, کسی معاشرے کے لوگ ہیں. تو ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ تھے, لیکن وہ جتنے برے تھے سارے نکل کے ایک جگہ بیٹھے ہو گئے. تو اب تقریباً پارٹیاں صاف ہو گئی. تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیں, آپ نے اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہے, اپنے ظرف کو بڑا کریں. آپ شدید اختلاف کے باوجود مولانا صاحب کو کبھی کسی کو گالی دیتے نہیں دیکھیں گے, کبھی بھی. یہ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے نام ہوں, میں آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں, آپ مولانا کو سنیں اور آپ اس کو سننے کے بعد فیصلہ کریں. مجھے کوئی, میرے خاندان میں بھی کوئی جمعیت کا نہیں, میرے پورے خاندان میں کوئی جمعیت کا نہیں ہے. میں اکیلا جمعیت علماء اسلام کا اپنے خاندان میں ہوں. میرے والد صاحب بھی جمعیت علماء اسلام کے نہیں ہیں. تو آپ سنیں. جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کے اندر یہ وسعت پیدا ہوگی کہ دوسرے کو سننا ہے, اور اپنے اندر یہ بھی وسعت پیدا کریں کہ مخالف کی رائے سننی چاہیے. ایک وقت پہ اگر دو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے, تو دونوں لوگ اسی وقت پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. علماء سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دین سیکھا, دین پڑھا اور دین سمجھا. میں نے نہ دین سیکھا, نہ پڑھا, نہ سمجھا, جاہل ہوں میں. تو آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ میں یہ وسعت ہونی چاہیے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے ایک شخص زنا کی اجازت مانگ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ سمجھا رہے ہیں, تو آپ کے پاس تو زنا کی اجازت مانگنے والے تو نہیں آتے.
آپ کے پاس تو میرے جیسے کچھ آتے ہیں سرفرے جو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، برداشت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو عزت دیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آگے چل کے بڑا اثاثہ پیدا ہوں گے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ بچے نہیں ہیں، یہ وہ نسل نہیں ہے جنہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ نہیں جی ہمیں عہدہ دیں گے تو ہم کام کریں گے، نہیں جی ہمیں پیسے دیں گے تو ہم کام کریں گے۔ دیکھیں جو بچہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے گیم کھیل سکتا ہے نا پب جی، اور 4 گھنٹے فون پہ بات کر سکتا ہے اپنی گرل فرینڈ سے، تو وہ آپ کے لیے بہت کام کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو صحیح رہنمائی کر دی، اس کی منزل اس کو بتا دی کہ منزل کیا ہے، منزل کا تعین کیسے ہوتا ہے، منزل کی طرف بڑھا کیسے جاتا ہے۔ دیکھیں یہ نسل ہماری برباد ہو رہی ہے، اساتذہ کا تو یہ فرض بنتا ہی بنتا ہے، اسی طریقے سے علماء کرام کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ بہاولپور میں جو ختم نبوت کے مبلغ ہیں نا، وہ میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے گھر میں ختم نبوت کا رسالہ لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلے، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ جاننا نہیں چاہتے۔ میرے گھر نہیں اگر آتا تو باقی عام عوام کا کیا حال ہوگا بھائی؟ آپ اگر اپنے مدارس کے لیے کسی کے پاس جا سکتے ہیں تو آپ کو باقی مسائل کے لیے بھی کسی کے پاس جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ والے مسئلے تو کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، اب تو الحاد آ گیا ہے۔ اب تو بچے سوال کرنے لگ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو یہ سوال ہونے لگ گئے، شاید آپ کے اس میں نہ گزرا ہو، ہماری نظر سے تو گزرا۔ اور یہ تو میں بہاولپور کی بات کر رہا ہوں، آپ لاہور اور اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں پہ الحاد آ گیا ہے، شدید الحاد آ گیا ہے۔ وہاں پہ تو یہ جو میرا جسم میری مرضی تھی نا، اس سے بھی نیکسٹ بات ہونے لگ گئی ہے کہ اگر بہن اور بھائی کا ریلیشن شپ ہے تو وہ بھی ان کا حق ہے۔ اس چیز پہ بات آ گئی ہے۔ ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ ہم آج بھی بیٹھے اسی لڑائی میں بیٹھے ہیں کہ جی یا رسول اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا۔ ایک آدمی کا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس کو کہہ لینے تو وہ نبی کا نام تو لے رہا ہے بھائی، ہم اس کو کس راستے پہ چلانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے، اور آپ سے طلباء سے بیٹھے ہیں، کافی نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالا کریں دین سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، علماء کے ساتھ وقت گزارا کریں، ان سے دوستیاں کریں۔ آپ کو بڑے علماء، بوڑھے علماء پسند نہیں ہیں، نوجوان علماء بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا کریں، انشاءاللہ آپ بہتر محسوس کریں گے، اچھا محسوس کریں گے، آپ کا وقت بھی اچھا گزرے گا، آپ کی تربیت بھی ہوگی۔ اور اپنی منزلوں کا لازمی تعین کریں، اپنی منزلوں کو ڈیفائن کریں کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے، اس وقت ہم نے کہاں پہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، پیسہ کما لینا سب کچھ نہیں ہوتا۔ صرف آپ کا زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئے اور پیسہ کما لیے اور چلے گئے۔ پیسہ کمانا کیسے ہے؟ وہ حلال بھی کمایا جا رہا ہے کہ نہیں کمایا جا رہا؟ دیکھیں، دوسرے آدمی کو پیسہ کماتے دیکھ کے ہم دوسرے کا منہ لال دیکھتے ہیں اور اپنا منہ تھپڑے مار کے لال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کو جانے بغیر کہ وہ حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے۔ پرپال اس کی مثال ہے، B4 کی اس کی مثال ہے، لسانی گروپ اس کی مثال ہے، اور دیگر کمپنی دائیں لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، بھاگ کے نوجوان نسل برباد ہو گئی شارٹ کٹس کے چکر میں۔ ہم شارٹ کٹس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ آخری بات بالکل کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے سے سوال کریں، ہمیں غلط کہیں، ہم پہ تنقید کریں، ہمیں جس طرح سے آپ برا کہہ سکتے ہیں کہیں، لیکن سیکھنے کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، جاننے کی نیت سے آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ آپ اگر 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک وسعت درسی، دل کو بڑا کر لیں، اور دوسرا سیکھنے کی نیت سے ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ جمعیت علماء اسلام کے کارکن بنیں گے۔ دیکھیں، ذاتی مفاد لینے ہوتے نا تو ہمارے لیے یا آپ کے لیے زیادہ آسان تھا کہ جمعیت علماء اسلام کی بجائے کسی اور جماعت سے منسلک ہوتے۔ میرے لیے تو بڑا آسان تھا، میرا پورا خاندان جمعیت میں نہیں تھا، لیکن
میری ذاتی یہ بات ہے، اس میں 100% آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں تو اس مقصد کے لیے جمعیت علماء اسلام میں گناہ گار کا بندہ ہوں، دنیا دار صاحب نہیں، کہ جب کل کو شیخ الہند کو اور مفتی محمود کو اور مولانا صاحب کے لیے کہا جائے گا نا اپنی صفیں بنا لو، تو صفوں میں شاید کوئی آخری جگہ مجھے مل جائے، بالکل کونے میں ایک گھٹیا صاحب میں کھڑا ہوا وہ میں ہوں گا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے، ان نسبتوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نسبتوں کی بھی لاج رکھیں گے۔ ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمارے تو اعمال نہیں ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ، گناہ گار قسم کے لوگ ہیں۔ یہ داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، 5 وقت نمازیں پڑھنے والے، عبادات مکمل کرنے والے، فرائض کا احساس کرنے والے، اخلاقیات پہ توجہ دینے والے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بنا کے بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے حلیوں کی جب لاج رکھیں گے اللہ تعالیٰ، تو ان کے حلیوں کی وجہ سے شاید یہ ہمارا بھی ہاتھ پڑھ کے ہمیں ساتھ لے چلیں۔ تو بیسیکلی تو بیڑا پار ہونا ہے نا۔ تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جڑنے کا مقصد ہمارا ہرگز کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کی وجہ اسلام ہے، اس محبت کی وجہ رسول اللہ جیسی ان کی شکلیں بنانا ہے۔ اس محبت کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کوئی ذاتی مفاد دے دیں گے، کوئی مجھے پیسے دے دیں گے، کوئی مجھے عہدہ دے دیں گے۔ یہ بیچارے تو خود بھی بڑی مشکلوں سے الیکشن لڑتے ہیں، گالیاں بھی سنتے ہیں لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے بہت شاید کچھ نازو نادر سنا ہوگا کہ مولوی کرپشن کرتے پکڑا گیا۔ مولانا صاحب کو 38 سال ہو گئے ہیں الیکشن اور اسمبلی میں۔ اس دور میں اپنے بدترین اور کم ظرف دشمن کی موجودگی میں بھی اگر ان پہ کرپشن کا کسی قسم کا، مالی تو دور کی بات، اخلاقی کرپشن کا بھی اگر چارج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں کوئی قابلیت ہے۔ اگر وہ اتنا کھل کے ڈٹ کے بول رہا ہے نا، تو جھوٹا آدمی جو ریت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا، وہ مضبوط بات نہیں کر سکتا۔ جو آدمی پکے پیروں پہ ہوتا ہے نا، وہی مضبوط بات کرتا ہے، جس نے کرپشن نہیں کی ہوتی۔ مولانا کو پتا ہے کہ میرا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، مولانا کو پتا ہے میری کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہوئی ہوئی، مولانا کو پتا ہے میں نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی ہوئی، مولانا کو پتا ہے وہ کسی کے در پہ نہیں گئے ہوئے، مولانا کو پتا ہے میں نے کسی کو مفاد نہیں لیا ہوگا۔ یہ ساری ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد، قافلہ شیخ الہند زندہ باد، کاروان امام شاہ ولی اللہ زندہ باد، امام انقلاب مولانا بیت اللہ سندھی زندہ باد، شیخ الہند محمود الحسن زندہ باد، سر بکاف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکاف سر بلند، دیوبند سر بکاف سر بلند، دیوبند، قافلہ شیخ الہند زندہ باد۔ ابھی مولانا صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہے 25، 26 اور 27 تاریخ کو۔ اس میں بیسیکلی جن ہستیوں کے انہوں نے نام لیے، انہی ہستیوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ تو آپ نوجوانوں سب سے میری اپیل ہوگی آپ شرکت کریں، جانیں کہ آپ کے بڑے تھے کون، انہوں نے زندگیاں کیسی گزاری، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اور پنجاب کے علماء کو تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم بڑے خوشی سے، فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ شیخ الہند نے مالٹا کی جیل کاٹی، ہمیں نکال دینا ایک دن کے لیے اپنے شہر سے، ہم آ جائیں گے ملنے سے۔ آخری ایک شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہہ کے آپ اجازت دوں گا، بڑے موجود ہیں یہ زیادہ سے اچھی بات کریں گے، میں تو طالب علم ہوں۔ میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر خلیل سے ہوں۔ میں انقلاب پسندوں کے قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر خلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں